معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے شروع ہوتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے، اللہ کے دربار میں دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی خیر و برکت اور رحمت والی گھڑیوں تک خیر و عافیت سے پہنچا۔ تو یہ دعا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی ابتدا میں فرمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اس سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان المبارک کی کتنی اہمیت تھی کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور جو ہے اللہ سے خیر و عافیت اور برکت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی اہم مہینہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دعا والا عمل جو ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا والے عمل کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرما رکھا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے جو ہے طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ پاک دعا کرنے اور دعا مانگنے کا حکم فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت مانگنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع و اہتمام کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں جھولی پھیلاتا ہے، دامن دراز کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جو گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے، ایسے بندے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے سامنے دامن دراز نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ کے دربار میں سوال نہیں کرتا، اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ دعا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے دعا مانگنا، یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ کے سامنے جھولی پھیلایا کرو، اللہ کے سامنے دامن دراز کیا کرو، اللہ سے اپنی حاجات مانگا کرو، اللہ کے سامنے مشکل وقت میں پکارا کرو اللہ کی ذات کو۔ اللہ رب العزت اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنی کریم رحیم ذات جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ تو میرے بھائیو، مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ وقال ربکم ادعونی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو مجھے پکارو، مشکل وقت میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا کی قبولیت، اس کے لیے چند شرائط ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے دربار میں اپنی آرزو اور تمنا کا اظہار کریں، اور اللہ پاک ہماری اس دعا کو، ہماری اس تمنا کو، ہماری اس آرزو کو، ہماری اس گزارش کو
ہماری اس درخواست کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو چند آداب اور چند شرائط ہیں جن کو اپنانا اور پورا کرنا ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبب اور ذریعہ اور کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا وہ یہ بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا کھانا اور کمانا ضروری ہے۔ حرام کھانے اور حرام پہننے والا اس کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے سفر کی حالت میں غبار آلود بدن اور غبار آلود کپڑوں کے ساتھ اللہ کے سامنے دامن دراز کرتا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں آہو زاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جس کا کھانا پینا پہننا حرام طریقے سے ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے میرے بھائیو رزق حلال کا ہونا، رزق حلال کھانا ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اور شرائط بھی ہیں اور آداب بھی ہیں، جن آداب اور شرائط میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ادب ہمیں سکھایا کہ ادعو ربک وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کے دربار میں جب دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، بے یقینی بے دلی کے ساتھ مت مانگو۔ جب بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی ہے تو اس دعا کی قبولیت کا یقین دل کے اندر ہو۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دعاء من قلب غافل لاہن، یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی غافل اور بے پرواہی سے مانگنے والے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ غافل دل کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند آداب سمجھ آئے۔ ان آداب میں سے جو ہے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے تو دعا کی قبولیت کا یقین دل کے اندر ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے دربار میں جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو توجہ اور دھیان سے مانگنی ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جس ذات سے، جس عظیم ذات سے، رحیم غفور ذات سے ہم مانگ رہے ہیں، ہمتاً متوجہ ہو کے پوری توجہ دھیان اور جو ہے توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور جسم کے دوسرے اعضاء، آنکھیں اور چہرہ ادھر ادھر متوجہ ہے اور زبان سے بس ویسے ہی جملے دہرا رہا ہے۔ انسان کا پورا بدن ہمتاً متوجہ ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ کے دربار میں آہوزاری عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہو۔ دعا کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو باوضو ہو کے دعا مانگی جائے۔ دعا کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ قبلہ رو ہو کے اور ہاتھوں کو بلند کر کے، حدیث پاک میں جو ہے بتایا گیا کہ جو ہے جب دعا مانگی جائے تو ہاتھ بالکل سینے کے برابر ہوں اور بالکل توجہ دھیان دل کی جو ہے یقین دل کی توجہ دھیان کے ساتھ جو ہے دعا مانگی جائے تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں۔ تو آج ہمیں دعاؤں کی قبولیت کی شکایت رہتی ہے کہ بھائی ہم دعاؤں کو مانگتے بھی ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں کارگر ثابت نہیں ہوتی، قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ میرے بھائیو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو دعا مانگنے کا ہمیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے سکھایا ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کارگر ثابت نہیں ہوتی، قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہمارے دل میں یقین ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، خالق مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اس یقین کے باوجود بھی ہم جو ہے اللہ کے احکام کی اتباع نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمیں جو ہے
قرآن پاک کے پیغام حق ہونے میں جو ہے یقین ہے، اس کو ہم پیغام حق مانتے ہیں، لیکن اس کے احکام سے اس کے باوجود بھی غفلت اختیار کرتے ہیں۔ ہم شب و روز، دن رات، صبح و شام اپنی زندگی میں اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کی بے پناہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کی استعمال پر اللہ کے دربار میں شکر نہیں بجا لاتے۔ اور ہمیں جنت کا یقین ہے اور جنت کی لازوال نعمتوں کو ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان نعمتوں کے حصول کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو ہے جہنم کا ہمیں یقین ہے، جہنم کے عذاب کا ہمیں معلوم ہے، اس کے حالات سے ہم واقف ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اس سے بچنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اور موت کے برحق ہونے کا ہم یقین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، اس سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے درجے تک نہ پہنچنے کی۔ تو ان آداب اور ان باتوں کی جب رعایت رکھتے ہوئے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور اپنی آرزوئیں اللہ کے دربار میں رکھیں گے، تو اللہ رب العزت ضرور ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجات کو، ہماری مشکلات کو جو ہے حل کرے گا۔ ہماری دعاؤں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے دربار میں کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا رائے گاں اور ضائع نہیں جاتی۔ جب انسان اپنی حاجت، اپنی دعا، اپنی تمنا، اپنی آرزو اس مالک الملک کے سامنے، اس کے دربار میں رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اس کی وہ طلب کی ہوئی چیز، اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے طلب کی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اللہ پاک وہ چیز من و عن عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس دعا کی برکت سے آنے والی کوئی مصیبت اور آفت اس سے ٹل جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، اور نیکیوں کی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اگر دعا ہماری شرف قبولیت تک نہیں پہنچ رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کا ایمان اور یقین ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں گے ہماری وہ دعا کبھی بھی رائے گاں اور ضائع نہیں جائے گی۔ وہ دعا جو ہے یقیناً اللہ کے دربار میں پہنچے گی، یقیناً جو ہے اللہ اس کو یا تو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، یا اس دعا کے بدلے میں ہماری کوئی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی، یا وہ دعا کم از کم درجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی صورت میں، ذخیرے کی صورت کے اندر اللہ کی جانب سے تحفے کی صورت میں عطا کر دی جائے گی۔ تو دعا کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم لوگ اللہ سے جو مانگنے کا طریقہ ہے، جو مانگنے کا سلیقہ حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا، اس چیز کو جو ہے اہتمام کر کے ہم دعائیں نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا جو ذریعہ ہے وہ دعا والا عمل ہے، کہ جب بھی ہم عبادت کریں، مشکل گھڑی میں ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آرزویں کریں، اللہ کے سامنے جو ہے آہوزاری کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اس سے ہمیں ہمارا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اور جو حالات حاضرہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ آپ حضرات اپنے اس ملک کے اور امت مسلمہ کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارا یہ ملک کس طرح سیاسی بحران اور معیشت کے بحران سے گزر رہا ہے، اور اس پریشانی اور اس اذیت ناک جو ہے احوال کے اندر، حالات کے اندر دعا ایسا ہتھیار ہے جو بہت ہی مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا یہ وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا یہ وقت ہے کہ جتنی بھی آفات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے۔ تو یہ موقع ہے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے آرزو کرنے کا، اللہ کے سامنے دامن دراز کرنے کا، جھولی پھیلانے کا، کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے ان مشکل حالات کو ختم فرمائے اور ہمارے ملک کی، امت مسلمہ کی حالت جو ہے بہتر ہو جائے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور گزشتہ دنوں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے آپ حضرات نے جو ہے سنا ہوگا، ایک جو ہے مسجد کے اندر، پشاور کے اندر ایک دھماکہ ہوا، جس میں جو ہے بہت سے بے گناہ مسلمان جو ہے شہید ہوئے۔ بہت ہی اذیت ناک اور پریشانی کا یہ حادثہ اور واقعہ ہے
کہ لوگ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں کتنی میرے بھائی افسوس کی اور پریشانی کا یہ واقعہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے شہید ہوئے، پولیس والے ہمارے اس میں بچے بھی بوڑھے بھی، کتنی شہادتیں ہوئیں۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی امت مسلمہ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے اندر جتنی بھی سازشی عناصر ہیں اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے، اور جتنے بھی ملک کے غدار ہیں، ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، امت مسلمہ کے خلاف وہ سازش کرتے ہیں، دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، اللہ پاک خود ان سے حساب کتاب فرمائے اور امت مسلمہ کے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور ہمیں اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق، سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، اور جتنے بھی شہداء اس دنیا سے چلے گئے اس دھماکے کے اندر، اس حادثے کے اندر، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جتنے لواحقین ہیں جو غم کے عالم میں ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، سوگ کی حالت میں ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔